آج سے چند دن پہلے برطانیہ کے آئیکونک رائل البرٹ ہال میں مشہور برٹش پاکستانی سنگر سائرا پیٹر نے وہاں پر ایک تقریباً 550 لوگوں کے آرکیسٹرا کے ساتھ وہاں پر پرفارم کیا. پوری دنیا میں ان کی ہیڈ لائنز بنی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی ایک نیک نامی کا باعث بنی ہے یہ پرفارمنس، اس لیے کہ سائرا پیٹرز پاکستانی تاریخ کی پہلی میوزیشین ہیں جنہوں نے وہاں پر اردو گانے بھی گائے، اور وہ جو ایک صوفی اوپرا کا جو جانرا ہے، جو قسم ہے، وہ اس کی فاؤنڈر میں اب کنسیڈر ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی بچوں کو پڑھاتی ہیں. ہم سائرا پیٹرز سے بات کرتے ہیں. سائرا، جو اس بڑی نہج پر جا کر گانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کمٹمنٹ میرا جو میوزک کے ساتھ ہے، اور مجھے انویٹیشن آیا تھا آل سول آرکیسٹرا کے والوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک نیا جانرا انٹروڈیوس کروایا ہے ورلڈ میوزک میں جس کا نام ہے صوفی اوپرا، جو کہ ویسٹرن کلاسیکل اور ایسٹرن کلاسیکل کا فیوژن ہے. اور اوپرا میں اور کلاسیکل ورلڈ میں اکثر لوگ جو ہے وہ نایاب آوازوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، تو میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. سر، آپ کا کراچی میں آپ پیدا ہوئی، ماسٹرز بھی آپ نے وہیں سے کیا. میوزک کا شوق آپ کو کب سے آپ یہ میوزک کی پریکٹس کر رہی ہیں؟ اور یہ جو جس لیول پر یہاں پر ویسٹرن جو آرکیسٹرا اور خاص طور پر جو ویسٹرن کلاسیکل گایا جاتا ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بتائیے کہ آپ روزانہ یا ویکلی کتنی آپ کو ایفرٹ بھی کرتی ہیں، کچھ پریکٹس بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ جی، میں نے کراچی یونیورسٹی سے فزیکل کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا، اور میں میوزک میں اس طرح سے آئی کہ جب میں نے دیکھا اپنے ارد گرد اتنی ڈسٹربنس ہے اور ہمارے جو پیس نہیں ہے، دنیا میں امن نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں، تو میں نے سوچا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیس کو پریزنٹ کیا جائے. تو میں نے دیکھا کہ میوزک جو ہے، موسیقی ایک ایسی لینگویج ہے، ایک ایسی اس میں ایک کمیونیکیشن کا پاور ہے کہ اس میں آپ اپنی ریکنسلیشن، پیس، ہارمنی کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میرا جو کام ہے پاکستان میں وہ زیادہ تر ویمن میں ہے، جو خواتین ہیں. میں وہاں پہ ینگ جو لڑکیاں ہیں ان کو سکھاتی ہوں. میری اکیڈمی ہے سائرا آرٹس اکیڈمی لاہور میں، جو کہ سید جمال شاہ صاحب نے جب اس وقت وہ کلچر منسٹر تھے 2023 میں، تو انہوں نے آ کے اس کی انوگریشن کی تھی. اور میرے پاس جو جتنی بھی ینگ لڑکیاں ہیں وہ کوئی قصور کے گاؤں سے ہے، کوئی ولیج سے ہے پنجاب کے، اور وہ جب اٹالین اور فرینچ اور جرمن میں گاتے ہیں تو لوگ بڑا دیکھ کر جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تقریباً 10 سال سے اوپر ہو گیا ہے صوفی اوپرا کا جو جانرا ہے اس پہ کام کرتے ہوئے. بیسکلی یہ ایک فیوژن ہے ویسٹرن کلاسیکل اور پاکستانی کلاسیکل میوزک کا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ویسٹرن کلاسیکل میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ جو سر ہوتے ہیں اس میں کوئی پورٹمنٹوز نہیں ہوتا، کوئی مین نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر میں ویسٹرن کلاسیکل گاؤں تو اس میں اور اگر اسی کو، جیسے میں نے ابھی سارے گاما پادھا نہیں سے گایا، اگر میں اسی کو اپنے پاکستانی سٹائل میں گاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا سارے گاما پادھا نی سا نی دا ما ما گا رے سا. تو اس میں سلائیڈنگ نوٹس ہے، اس میں مینڈ ہے. یہ بتائیں کہ جو رائل البرٹ ہال میں اتنے بڑے سٹیج پہ اتنا بڑا پریشر نہیں ہوتا کہ اتنے 550-600 میوزیشنز ہیں، آپ سینٹر سٹیج لے رہی ہیں، اور اگر تھوڑا بہت بھی اگر نوٹ کی غلطی ہو گئی تو سب کچھ کلیپس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، میڈم نور جہاں نے ایک دفعہ بات کی کہ جب آپ سٹیج پہ ہوتے ہیں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا خدا ہوتا ہے. تو بالکل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو ویسٹرن کلاسیکل جو میوزک ہے اس میں ہارمنی میوزک ہوتا ہے. جس طرح اس آرکیسٹرا میں 400 ووکلسٹ تھے، اور جو 400 ووکلسٹ تھے وہ سب اپنے اپنے سروں پر گا رہے تھے، اور جو میوزیشنز تھے وہ بھی اپنے اپنے سروں پر بجا رہے تھے. تو اس میں ویسٹرن کلاسیکل میں جو سنگر ہوتا ہے، جو سولوسٹ ہوتا ہے، اس کو اس کا سر نہیں دیا جاتا، وہ خود اس سر کو پکڑ کے، یہ ایسا ہے کہ آپ آنکھ میچیں اور آنکھ میچ کے جو ہے وہ گول کر دیں. آپ کی پرفارمنس کو وہاں بڑا اپلاز کیا گیا، آپ کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور خاص طور پہ انٹروڈکشن کرایا گیا کہ برٹش پاکستانی اوپرا سنگر. جی، تو یہ جو پاکستانی آئیڈینٹی یا خاص طور پہ جو پاکستان سے رہ کے جو آپ نے میوزک سیکھا، اور اب آپ کی جو یہاں ریکگنیشن ہے، اس میں کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ رول ہے اس اپ برنگنگ کا
اس جو اورینٹیشن ہے آپ کی؟ ایز اے پاکستانی جو میری جو آواز ہے اس میں جو ایک خاصیت ہے پاکستانی کلاسیکل میوزک کی، اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے اس پروگرام میں، اور میں نے پاکستان کے جو موسیقی ہے کلاسیکل موسیقی کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور ویسٹرن کلاسیکل جو ان کا جو سانگ تھا اس میں اس کو فیوژن کیا ہے ان کے ساتھ. سر آپ نے رائل البرٹ ہال میں جو ویسٹرن جو آرکیسٹرا تھا اس کے ساتھ جو آپ نے وہ جو پاکستانی جو کلاسیکل آپ نے وہ جو صوفی ٹچ ڈالا تھا، اگر آپ وہ ہمیں تھوڑا سا سنا دیں. جی ضرور. وہ اس طرح سے تھا: This is the song of a God. Ah, la 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 la. تو سر آپ کی آواز کی کیا یہی یونیکنیس ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہاں پر جو آفیشلی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آپ سے کہا گیا کہ آپ یہاں کا جو نیشنل اینتھم آپ وہ گائیں، پھر آپ کو رائل فیملی کے لیے بھی آپ نے پرفارم کیا، آپ نے یو ایس کانگریس میں گئی وہاں بھی آپ نے پرفارم کیا؟ میرا جو گلا ہے میں سمجھتی ہوں یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میرا گلا جو ہے وہ میں ویسٹرن گاتے گاتے ویسٹرن کلاسیکل گاتے گاتے فوراً میں اپنے پاکستانی کلاسیکل کے انگ میں آ جاتی ہوں وداؤٹ چینجنگ دا کوالٹی، وہ ایک ہی سانس میں. اسی خاصیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے برٹش نیشنل اینتھم گانے کے لیے کہا. پھر میں نے یو ایس کانگریس میں بھی گایا، اور ابھی میں ونزر کاسل میں جولائی میں انشاءاللہ تعالی میں وہاں پہ بھی انوائٹڈ ہوں.